الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، آج مختصر سے وقت میں مختصر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو 30-35 منٹ کا وقت ہے، اس میں حج کے احکامات کو انشاءاللہ تعالیٰ 5 دنوں میں ان ارکان کو کیسے ادا کیا جائے گا اس کو بتایا جائے گا، تاکہ ہمارے وہ حضرات جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز کام آ سکے، اور آئندہ سال یہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں فرما دے اس وقت ہمارے ذہن کے اندر پھر رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئے گی بات ہمارے سامنے، لیکن کوئی چیز بار بار سننے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے اور اعمال کی ادائیگی کے وقت اس کو یعنی وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز سبھی کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، اور حج جیسی اہم ترین عبادت کو صرف یہ کہہ کر سن لینا اور پڑھ لینا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور اس کے بعد تفصیلات سامنے نہ آنا، یہ ہمارے لیے ایک چیز سے محرومی کی بات ہوتی ہے۔ حج کے احکامات تفصیل سے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دل کے اندر ذوق اور شوق، ایک جذبہ، ایک تڑپ پیدا ہو، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اس سعادت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز، یہ احکامات اگرچہ کہ ہم اس سال حج کو ہمارے جو سکسیس وہ ہوگی اس مسجد کے اندر اور تمام مساجد کے اندر جو حج کو یا تو جا کے آگے ہوں گے یا جانے والے ہوں گے، انشاءاللہ یہ سال نہیں جانا ہے ہم کو کسی بنا پر، لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیز نصیب کریں گے تو اس وقت یہ چیز ہمارے کام آئے گی۔ محترم بزرگ دوستو، حج کے جملہ 5 دن ہیں، 5 ایام، یعنی 8، 9، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ اگر 12 تاریخ کو رات میں اگر ہم مینا میں ضرور جاتے ہیں، صبح صادق اگر ہو جاتی ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو پھر 13 تاریخ کو بھی وہاں پر رہ کر کنکریاں مارنے کے بعد ان جمرات پر یا شیاطین پر وہ آنے کا حکم دیا گیا، لہذا اس کے اعتبار سے 6 دن کہلاتے ہیں۔ ویسے حج 5 دن کے اندر مکمل ہو جاتا ہے، لیکن 6واں دن بھی اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ حج کے 5 ایام کو کیسا گزارا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ حج افراد یا حج تمتع کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، ان کا احرام تو اس وقت سے ہی قائم رہتا ہے جب وہ میقات سے گزرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حج تمتع کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ ادا کر لیا گیا، اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، ہم اپنے کپڑے پہن لیتے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد حج کے دنوں کا ایام جمع ہے، یوم کس کے معنی دن کے معنی آتے ہیں، تو حج کے دنوں کی ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ کہلاتے ہیں ایام حج، یعنی اس عمل کو یا حج کو جیسے ہم نماز 5 منٹ کے اندر ادا کر دیتے ہیں، 4 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو 1، 2، 3 نہیں، 4 نہیں بلکہ 5 دن لگتے ہیں، 5 دن میں جا کر وہ عبادت ادا ہوتی ہے۔ لہذا اب سب سے پہلے جس وقت کے ہم مکہ مکرمہ میں رہیں گے یا مدینہ طیبہ سے جب ہم آ جائیں مکہ مکرمہ، بسا اوقات مدینہ طیبہ پہلے لے کر چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ٹور سے ہو یا کمیٹی سے ہو۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب 8 تاریخ کل ہے، مثال
7 تاریخ کی شام سے ہی مولد کی گاڑیاں آتی ہیں اور آنے کے بعد حاجی صاحبان کو لے کر چلے جاتے ہیں مینا کے اندر۔ مینا مکہ معظمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑی وادی ہے جس میں لاکھوں لوگ سما سکتے ہیں، تو وہاں پر لے جایا جاتا ہے اب 7 تاریخ کو۔ اب 7 تاریخ کو جب لے جائیں گے وہ شام میں، کل 8 تاریخ ہے، اس سے پہلے احکامات یہ ہیں کہ حاجی نے جو بھی حج کر رہے ہیں، یعنی مرد ہو یا عورتیں ہوں، بچے جوان بوڑھے سب لوگوں کے لیے حکم ہے کہ اس سے 1-2 روز پہلے بہتر بات یہ ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو ٹھیک کر لیں۔ اسی طریقے سے داڑھی جو 1 فٹ سے زیادہ ہے اس کے بال اگر بڑھ رہے ہوں اس کو بھی درست کر لیں۔ اپنے مونچھ کے بال، بغل کے بال اور دیگر جگہوں کے بال جو احکامات ہیں صاف صفائی کے جو حکم ہے شریعت میں، یعنی جسم کے دیگر مقامات پر جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی علیحدہ کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد اچھی طریقے سے غسل کریں گے، نہائیں گے اچھی طریقے سے، خوشبو کے صابن استعمال کرنا، اپنے جسم سے بدن سے اپنے میل کچیل کو درست کیا جائے، مطلب کہ دور کیا جائے گا۔ اچھی طریقے سے نہا لیں گے، غسل کر لیں گے اور احرام کی نیت سے نہائیں گے۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں چند چیزوں کو جو حلال اور جائز ہے اپنے آپ پر حرام کر رہا ہوں۔ احرام کے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اس کو احرام کی چادر کہا جاتا ہے، وہ احرام نہیں ہے بلکہ وہ احرام کی چادر ہے، لیکن عام طور پہ اس کو احرام کہہ دیتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ احرام کو در حقیقت حرام کر لینا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جب وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب ہم نیت کرتے ہیں، ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، وہاں سے وہ چیز ہمارے اوپر حرام ہوتی ہے۔ تو بہرکیف اچھی طریقے سے دوپہر ہی میں جب ہم کو معلوم ہے کہ آج شام میں لے جانے والے ہیں ہم کو، یہ مینا میں لے جانے والے ہیں، تو دوپہر میں ہم ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد تمام چیزوں سے فارغ ہو کر بلکہ 2-3 دن پہلے اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ کو علیحدہ کر لینا، چونکہ اس روز بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے حماموں میں، غسل خانوں کے اندر نمبر لگتا ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے 2-3 دن پہلے جسم کے بال اور ناخن کو الگ کر لیا جائے اور اس دن احرام کی خاطر نہا لینا، بس آسانی سے 10-15 منٹ کے اندر نہانا ہو جاتا ہے۔ خوشبو کے صابن استعمال کی جائے گی، بدن سے جسم سے میل کچیل کو درست کر لینا، دور کر لینا، اور اس کے بعد دوپہر میں یا نہیں تو ابھی اپنے کپڑے وہی پہن لینا ہم نے جو روز مرہ کے کپڑے ہیں۔ اب کیونکہ شام میں لے جائیں گے، اب وہاں سے ہی اگر ہم پہن لیں گے تو اس کو سنبھال کے رکھنا کرنا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ عصر کے بعد اندازہ ہے تو رات میں 9-10 بج جائیں گے، تو پھر مغرب کے بعد کبھی بھی کسی وقت بھی اپنے احرام کی ان 2 چادروں کو باندھ لیں گے جسم کے اوپر۔ ایک چادر یہاں پر جسم کے نچلے حصے میں پائجامے پینٹ کی جگہ پر، اور ایک چادر اوپر کے حصے میں، اب یہ باندھ لی جائے گی۔ اب یہ 2 چادر ہیں، ان چادروں کے اوپر خوشبو لگانا، عطر لگائیں گے۔ ابھی چونکہ ہم حالت احرام میں نہیں ہے، احرام کی چادر پہنے ہم نے، احرام کی چادر پہنی ہے، خوشبو لگائیں گے، لیکن ایسا عطر یا ایسے خوشبو جس سے دھبا نہ پڑے۔ اب یہ احرام کی چادر پہن لی ہم نے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہم نے احرام کی نیت سے ہم نے ادا کر لینا۔ بہتر بات یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون الی آخرہ، اور دوسرے میں سورہ قل هو اللہ احد۔ اگر یہ یاد نہیں ہے سورہ کافرون تو جو چاہے پڑھ لے سکتے ہیں۔ اب یہ پڑھیے، چادر کا ایک کنارہ اپنے سر کے اوپر رکھ دینا اور اس حالت کو پڑھنا ٹوپی کے بجائے، ٹوپی کی جگہ پر۔ اب یہ ہم نے 2 رکعت پڑھ لی ہے، جیسے سلام پھیرے اس کے بعد اپنی چادر کے اس کنارے کو اپنے سر سے ہٹا دیا گیا، کھلے سر ہونا ضروری ہے۔ خواتین کے لیے یہ احکامات ہے، ان کا احرام ان کا روز مرہ کا لباس ہے، روز جو پہنتے ہیں لباس، وہ لباس پہنا جائے گا۔ شادی کے بعد جو پہنا جاتا ہے ہمارے پاس یہ تہذیب میں وہ نہیں، بلکہ شادی سے پہلے جو بچہ جو پہنتی ہیں شرٹ شلوار وغیرہ وہ لباس وضاحت کرنا ضروری ہے، اس لیے تاکہ معلوم ہو اپنا وہ لباس روز مرہ کا لباس مشکل ہو جائے گی، بس اس کو پہن لینا۔ اور سر کو اچھی طریقے سے کپڑے سے انہوں نے باندھ لینا مضبوط اپنے سر کے بالوں کو۔ چہرے کو کھلا رکھنا، آج کل ایک بلکہ لوگ آتے ہیں وہ باندھ لینے سے ایسا اس طریقہ ہوتا ہے، یہاں پر اس کا نقاب ایسا رہتا ہے، چہرہ کھلا ہوتا ہے اور اس کے بعد چہرے کپڑا بھی نہیں رکھتا ہے، بس یہ ان کا احرام ہے۔ اب یہ احرام مرد حضرات نے باندھ لیے، خواتین نے بھی اپنے حساب سے باندھ لیے۔
مرد حضرات اپنے اس احرام کے اوپر بیلٹ باندھ لینا مضبوط اچھی طریقے سے. احرام کے پہننے کا طریقہ پہلے ہم نے سیکھ لینا چاہیے، ورنہ بعض مرتبہ لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے بیلٹوں کے انداز میں کرتے ہیں، چندے بہت ان کا ہے تو پیر کھلا حصہ نظر آتا ہے، جو اچھی بات نہیں ہے. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، مرد عورتیں وہاں پر ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے احرام کو اچھی طریقے سے باندھ لیا جائے. بیلٹ اس کے اوپر باندھ لینا، اندر انڈرویئر نہیں پہننا، اوپر بنیان نہیں پہننا، سر کے اوپر ٹوپی نہیں پہننا، پیر میں ہم جو پہنیں گے سلیپر چپل یہ پہننا. اب یہ اس طریقے سے احرام ہم نے باندھ لیا، اور اس سے پہلے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد پہلے نیت کر لینا. کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. یا اللہ میں نے حج کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ میرے لیے اس کی ادائیگی کو آسان فرما دیجئے اور مجھ سے اس کو قبول فرما دیجئے. آسانی اور قبولیت کی جگہ ہر جگہ ہے، ہر موقع پر ہے. اب یہ دعا پڑھیے. دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. انشاءاللہ سب آنے کے بعد آخر میں ایک مرتبہ پڑھا دیں گے تاکہ ہمارے اندر جوش جذباتیت رہے. جس وقت کا بیان ختم ہوگا 12:40 کے موقع پہ 45 کے درمیان. اور وہ جو گزشتہ ہے اس کا اگر یاد جا لیجیے حج ادا کرنے گیا تھا قوم کو لے کر کوئی بالکل یاد کر لیجیے گیس کو رکھا تھا نا ایک دوسرا، ہاں قوم کے جو قائد اور لیڈر ہوتے ہیں وہ یاد کر لیجیے. تو خیر اب یہ ہم نے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لی ہے. تلبیہ پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد ہمارے اوپر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی. احرام کے پابندی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں فرمایا گا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کہ جو شخص اپنے اوپر احرام باندھ کر حج کی پابندیاں عائد کر لے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. رفث بے حیائی کی بات نہ ہو. اس کے اندر علماء کرام لکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی کوئی خواہش کی بات نہیں ہونا چاہیے. جب احرام بننے پر ذرا احرام کرتے تب پھر دیکھو میں اب یہ بات وہاں بھی تھوڑا صبر کرنے کا ہے. تھوڑا ذرا جی کیا بولو، تھوڑا بس کیا کرنا واللہ میں پابند خالی بس طواف زیارت ہوں دو، یہ نہیں پورا 5 دن ہوں دو، بس پورا قرضہ پھٹا دے دو. میں اب یہ پابندی ایسے باتیں نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا فلا رفث، کسی قسم کی بے حیائی کی بات نہ ہو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے شہوت کی بات نہ ہو، اپنی خواہش کی بات نہ ہو، اپنی لذت کی بات نہ ہو، اور اپنی چاہتوں کا اظہار نہ ہو. یہ ہے مطلب فلا رفث ولا فسوق. اور گالی گلوچ، ایک تو گالی گلوچ ویسے پوری بات ہے احرام کی حالت میں، جیسے اگر کوئی شخص باہر گالی دے تو اچھا نہیں. مسجد میں جب کیا لوگ کرے مسجد میں گالی دے رہے، مطلب یہ نہیں کہ باہر نکل گالی دو. گالی دینا کسی کو بری بات، لیکن اگر کوئی شخص باپ کو گالی دے تو کیا بولیں گے؟ ارے باپ کو تو گالی دیتا. مطلب یہ نہیں کہ پڑوسی کو گالی دے، مطلب اس کو بھی دے دینا، باپ کو دینا اور بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلا رفث ولا فسوق، بے حیائی بے شرمی کی بات نہ ہو، لذتوں کی بات نہ ہو، اور اسی طریقے سے فسق و فجور گناہ نہ ہو. ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑنا نہیں. اپنے ساتھیوں سے، کمرے کے ساتھی ہے، بس میں بیٹھے ہوئے ساتھی ہے، اے سی میں بیٹھے ہوئے ساتھی ہے، مینا میں ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ ذری بات کے اوپر برداشت نہیں کر رہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں ناک میں پکھی نہیں بیٹھنے دیتے، برداشت نہیں ہوتا ان سے. تو یہ بات نہیں، بلکہ ولا جدال فی الحج. اب یہ احرام کی حالت میں یہ پابندیاں ہیں. اب چونکہ پہلے ناخن ہم کاٹ چکے، لہٰذا انشاءاللہ نہیں ہونے کا، بال نکال چکے، دوسری ساری چیزیں ہو چکی، لہٰذا انشاءاللہ کچھ مشکل نہیں جائے گی. اب یہ احرام کی پابندی. اب یہ 7 تاریخ کو ہم نے نماز پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت، اب اس کے بعد لگاتار تلبیہ پڑھنے کا، ایک ساتھ پڑھنے کا ہے. 3 مرتبہ پڑھنے سے تو ہمارے یہ ہم حالت احرام میں آتے ہیں، لیکن ابھی ہماری تلبیہ بار 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی میں تمام جگہوں پر، مینا کے اندر پہلے دن دوسرے دن، یہاں تک کہ شیطان کو جا کے جب تلبیہ ماریں گے وہاں پر ہمارا تلبیہ ختم ہوتا ہے. اب یہ ہم نے احرام کی حالت میں ہم آ گئے.
تلبیہ پڑھ رہے ہیں. مینا میں ہم جائیں گے, مولد کی گاڑی کے ساتھ ہم چلے جائیں, گاڑی میں بیٹھ کر رات چل جانا. اپنے ساتھ جاتا ہوں کیا لے جائیں گے, بس 2 جوڑے بہت زیادہ ہو گئے, بس 2 جوڑے کافی ہے. ایک احرام باندھ دیا ہم نے, ایک احرام احتیاط رکھے, اگر کبھی غسل کی حاجت وغیرہ اگر ہو جائے تو ہمارے پاس ایک احرام مزید رہے. اس بات واسطے اب یہ 2 احرام رکھنا چاہیے. وہی ہمارا ایک احرام جو طوال والا وغیرہ ہوگا تو ہم کو اگر تکیہ زیادہ اونچا لینے کی عادت ہے تو اس احرام کو کھڑی کر کے ہم سر کے نیچے لے سکتے. وہاں پہ مولد کی جانب سے تو وہاں پہ ہر ایک آدمی کو, ہر حاجی کو ایک چھوٹا جیسے یہاں سے یہاں تک بس اتنا سا گدا ایک ملتا ہے, ایک تکیہ ملتا ہے, ایک اوڑھنے کے لیے رنگ ملتی ہے, ایک چادر رکھتی ہے اس کے اوپر. لیکن سردی ہو رہی ہے تو طوال والا احرام اوڑھیں گے ہم, لیکن گردن تک اوڑھنا ہے, سر پہ اوڑھیں گے تو وضو وغیرہ واجب ہوتا ہے. اب اس حالت میں ہم انشاءاللہ تعالی مینا کے اندر پہنچیں گے, اپنے خیموں کے اندر. اب یہ 2-3 دن اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا رکھنا, کھانے پینے کے اعتبار سے بہت ہلکا پھلکا رکھنا. سوکھی چیزیں کھا لیے, مثلا یہاں سے لے کے چل جائے بادام موزیات وغیرہ لے کے جائے اپنی مزاج کے مطابق, اور وہی ہلکی پھلکی چیزیں کھانا. ورنہ کھا لیے کھانا, روٹی سالن چاول یہ لے کے چلے گئے, پھر وہاں جا کھا لیے. اب اس کے بعد ہو کے لمبی لمبی لائن 20-20 فٹ کی, 15 فٹ کی, 25 فٹ کی لائن لگی رہتی بیت الخلا کی, یہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ. اور وہ تقاضا ایسا ہوتا کوئی کسی کو ترجیح نہیں دیتا. باپ بیٹے کھڑے ہوئے, دوست کھڑے ہوئے ہیں, 2 پڑوسی کھڑے ہوئے ہیں, چونکہ دونوں کو ایک ہی تقاضا ہو رہا ہے, لہٰذا یہ نہیں کہ آپ جائیے. اس کو معلوم آپ جانے تک آپ کا کیا حال ہوگا, آپ جائیے بولے تو جب تک آپ کا بول جانا کیا حال ہو جائے گا. تقاضا دونوں کو ہے, اس لیے کم پانی پینے کا ہے, کم کھانا کھانے کا ہے. بس 2 دن 1 رات بس خالی, 2 دن اور 1 رات. اب مینا کے اندر وہاں پہ ہم پہنچ گئے. وہاں پر ہمارا کام کیا ہے, پہلے دن 8 تاریخ کو کوئی کام نہیں, صرف تلبیہ پڑھنا ہے بس. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جماعت سے نماز اپنے خیموں کے اندر پڑھنا ہے. مرد حضرات جیسے مسلمان یہ آگے کے حصے میں رہیں گے, اسی میں خواتین پیچھے کے حصے میں رہتے ہیں. وہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ جوڑے ہوتے ہیں تو دونوں مل کے ادھر لیٹے, ان کو دونوں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ انہیں کیا بات کر رہا اس کو سنے آ رہا, انہیں کیا بات کر رہا اس کو سنے آ رہا ہے نہیں. ویسے باتیں کرنا منع ہے, لیکن پھر کچھ بھی کسی کی آواز میں کشش ہے, جاذبیت ہے, آدمی کا دھیان, ارے کیا اچھی آواز ہے, اپنی بیوی کی آواز سے ایسے بالکل. اور شیطان وہاں بھی لگا رہتا ہے. یہ مسئلہ نہیں کہ شیطان انڈیا میں ہے, ہمارے پاس سارے شیاطین نہیں کھڑے ہوئے انڈیا اور امریکہ کے اندر, چپے میں شیطان رہتا ہے. تو اس لیے وہ ورنائے گا, بہکائے گا, کشش جو ہوگی جاذبیت. تو اس واسطے مرد حضرات الگ, خواتین الگ, 2-4 دن صبر کرنے کے بعد وہ ساتھ میں رہنے لگتے. اب یہ اس طریقے وہاں پر رہیں گے, ہر نماز پر تلبیہ. نمازوں سے پہلے سے ہمارے پاس بھیڑ کرتے ہیں, پیشہ کافی ہو جائے گا, بس نہیں کرنا وہاں پہ, کیونکہ آنے تک جماعت کھڑی ہو جائے گی. اب نماز وہاں پہ فجر کی نماز ہو گئی, ظہر ہو گئی, عصر ہو گئی, مغرب, عشاء. اب عشاء کے بعد یا اس سے پہلے انتظامات کے طور پہ وہ لوگ عرفات میں لے کے چلے جائیں گے. سب کے ساتھ بس میں بیٹھ کے ہم کو چلے جانا ہے. اب جانتے ہو کوئی تلبیہ پڑھیں گے, پڑھنا یعنی زور سے پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک. اب وہاں پر عرفات میں ہم چلے گئے. اب وہاں پر جانے کے بعد فجر کی نماز وہاں پر ہماری ہوگی. اب وہاں پر زوال تک یہی تلبیہ, دعا, توبہ, استغفار اس کے اندر لگے رہیں. اسی کے اندر ہم مصروف رہیں گے ظہر سے پہلے تک. ظہر کے بعد جیسا وقت ہوگا, سورج جب ڈھلے گا, جیسے ہی ڈھلے گا سورج, اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ. اب یہ وقت ہے مغرب تک کا وقت ہے, مغرب تک کا وقت ہے. اب وہاں پر رہ کر حضور کیا کام ہے, تلبیہ پڑھنا ہے. چہاروں کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ چہاروں کلمہ, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا کلمہ, استغفار, دعا, جتنے بھی ہم دعائیں توبہ استغفار کا صدر پورے کے پورے کرنا, دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے, یقین کے ساتھ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے. اپنے زندگی بھر کے پچھلے ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ مجھ سے وہ گناہ ہوتا, وہ ہوا, اور یا اللہ مجھ سے جتنے گناہ ہو گئے میں بھول گیا, یا اللہ تمام کو آپ معاف فرما دیجیے.
اب یہ جو وقوف عرفہ نوز الحجہ کو، یہ ہے حج کا دوسرا دن، یہ ہے حج کا دوسرا دن، اور اصل یہی ہے سارے اعمال اور ارکان ادا کرے کوئی شخص، اور اگر میدان عرفات میں نہ جائے وقوف عرفہ نہ کرے تو اس کا حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا جیسے ہی سورج ڈھل گیا اب اس کے بعد جتنے لوگ میدان میں ہیں وہاں پہ پورے کے پورے لوگ حاجی بن گئے من جانب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الحاج کا سرٹیفکیٹ مل گیا، حاجی ہو گئے وہ لوگ، کیا ہو گئے وہ حاجی ہو گئے۔ اب میدان عرفات میں مغرب تک اب وہاں پر اپنے خیموں میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جو حج میں وہاں پر حکم ہے، جیسے ظہر کا وقت ہوا شروع، ایک اذان، اس کے بعد اقامت، پھر ظہر کی نماز، پھر اقامت، پھر عصر کی نماز۔ تو ظہر کے وقت میں دو نمازیں، یہاں اگر ہم پڑھنا چاہیں اگر آج عصر کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے وقت میں دو نمازیں، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ اب نماز کے بعد کیا کریں گے؟ ادھر ادھر بھاگنا نہیں، حکومت کی طرف سے وہ بریانی ملتی، ایک ایک ٹانگ اس کے اندر رہتی، چکن رہتا ہے 1 کلو، وہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہم کو۔ یہ قیمتی وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے ہونے کا وقت ہے۔ کس نے کہتے تھے وہاں جاؤ، وہاں مل رہا، وہاں مل رہا، وہاں مل رہا، وہاں مل رہا، اب دوڑ دے اس کے پیچھے، ہرگز نہیں۔ یہاں سے جو چیزیں ہمارے مزاج کے مطابق ہم کو جو لگتی ہے کھانے پینے کے لیے سوکھی چیزیں، چاہے گھر سے بنا کر ہو یا ریڈی میڈ ہو، وہ لینا، اس کے اوپر اکتفا کرنا ہے بس یہ آج کا دن ایک ہے بس خالی آزمائشی۔ گزشتہ 8 تاریخ کا تھا اور آج 9 تاریخ۔ یہ مطلب نہیں کھانا بالکل نہیں کھانا چاہیے، وہ نہیں بول رہا ہوں میں، مختصر کھائیں گے تو جانے کے لیے بھی بار بار تقاضا نہیں ہوگا۔ اور اگر بالکل اگر ہمارا پیٹ ہو گیا انڈیا گیٹ دبا کے کھا لیے تو مسئلہ ہو جائے گا، بار 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 لائن میں لگ رہے، تو اس واسطے تھوڑا احتیاط برتنا چاہیے۔ اب یہ ظہر عصر مغرب عشاء، ظہر عصر وہاں پہ پڑھتی ہے، عصر کے بعد بھی دعاؤں میں، ظہر کے بعد بھی دعاؤں میں، غیر ضروری باتوں کے اندر نہیں، مجمع اتنا ہے فلاں، کیا کرنے کا ہم کو، کہ ہم کیا گرداور ہے یا نہیں، ہم سے پوچھنے والا ہے کہ کتنا تھا مجمع کیا ہے، ہم کو کرنا کیا ہے، کہ تحصیلدار ہے، نائب تحصیلدار ہے، کلیکٹر ہے، سرپنچ ہے، جو سر کا پنچ کرتا ہے۔ سرپنچ کا مطلب اس کے سر کا پنچ، 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 سرپنچ کیوں نہیں سلیم بھائی، لیکن تو چلیے، تو ہم کو کرنا کیا ہے آخر، اس لیے مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کرنا، پتہ نہیں کہ آئندہ سال آنے کا موقع ملے نہ ملے، دعا تو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے۔ اب یہ ظہر کے بعد عصر کے بعد دعا میں یہ ہے عرفے کا دن، اور اس دن حاجیوں کو روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ ان کے پیچھے بہت سارے کام ہیں۔ عرفے کا روزہ حاجیوں کے لیے مکروہ ہے، منع ہے۔ باقی دنیا بھر میں سب لوگوں کے لیے حکم یہ ہے، وہ اس کے اجر و ثواب کے وعدے آئندہ بتائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ ہو گیا مغرب تک وہاں پہ رہنا ہے، مغرب کے بعد جاتے ہیں مزدلفہ میں جاتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اب وہ جو میدان ہے ایک مزدلفہ، اب وہاں پر بھی طہارت ضروریات کے لیے بہت کم ہوتے ہیں، غسل خانے پہ دخلا وغیرہ، اس لیے تھوڑا بھی آنکھ کو سنبھالنا ہے، چائے پینا ہے تھوڑی پینا ہے، چائے پی سکتے زیادہ، لیکن کھانا پانی تھوڑا کم کرنا ہے۔ اب مغربات وہاں پہ جب جائیں گے وہاں پر اب رات میں عشاء کا وقت ہونے کے بعد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں ظہر عصر ایک ساتھ ظہر کے وقت میں، وہاں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان ایک اقامت سے اب یہ نماز پڑھنا ہے۔ باقی رات کو عبادت میں گزارنا، لوگ چٹائی انڈیا سے لے جاتے وہاں جا کے سونے کے واسطے، وہاں سونا نہیں رونا ہے، اور کیا کرنا ہے، سونا ہے، لیکن سونا بنانا ہے، سونا بنانا، سونا میں تو سونا نہیں پورا کرتے، سونا جو قیمتی جو شے ہے۔ تو وہاں پر جانے کے بعد عبادت کرنا، ہاں جب تھکان ہوگی 10 منٹ کے لیے لیٹ کے بعد اس کے لیے 15 منٹ اٹھا لو، الگ بات ہے۔ اب وہ موقع ہی تو تھوڑا ملتا ہے، کوئی پہنچتے ہیں وہاں پہ 2 بجے، کوئی 3 بجے، کوئی 4 بجے، کوئی 1:30 بجے، گاڑیاں رینگتی بھی جاتی ہیں چیونٹی کی طرح۔ اب وہ ہے مزدلفہ کی رات، اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرنا ہے، توبہ، استغفار، دعا، اور اسی طریقے سے تلبیہ وغیرہ۔ اب یہ ساری چیزیں سجدہ سے گزارش کی زیادہ کرتا ہوں۔ اب یہ ہو گئے مزدلفہ کی رات۔ اب اس کے بعد وہاں سے ہی کنکریاں لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کتنے لینا کنکریاں؟ 70 کنکریاں لینا ہے۔
सभी हजार से गुजारिश करता हूँ फरमाएं 70 कंकरियां लेना जो चने के बराबर हो। कितने हो? चने के बराबर, गजके के बराबर नहीं, चने के बराबर होना चाहिए। बड़े बड़े डले नहीं लेना है। 70 कंकरियां लेना, उसको धो लेना। आजू बाजू में अपने पास यहाँ पे थैली मिलती है, जो दुकान में मिलती है, वो थैली के अंदर रख लेना, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब इसके बाद होगा ये कि वहां से हम आएंगे दोबारा मुज़दलिफा में फजर की नमाज पढ़ लेंगे, मगरिब इशा पढ़ लेंगे वहां पे इशा के वक्त में, फिर फजर की नमाज, फजर के बाद है ये वकूफ मुज़दलिफा, कुछ देर वहां पे रहना। फिर उसके बाद होगा ये कि जब सूरज निकल जाएगा वहां से मिना में आ जाना। अब जाकर कंकरियां मारना है। क्या करना है वहां पे? एक शक्ल ये है कि फजर के बाद रोज शुरू हो जाता है तो मगरिब तक रहता है। वो फौरन भी जा सकते हैं, लेकिन थकान है, भूख प्यास का तकाज़ा है, अपने पास मिना में क़ियाम में आ गए और आने के बाद वहां पर खाना खा लेना, आराम कर लेना। अब वहां पर बैतुल खला, हम्माम तकरीबन 80% खाली मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ा मजमा। अब उसके बाद बन जा चुका है। वो कहाँ गए? वो कंकरियां मारने के लिए गए, फिर काबे शरीफ पर जाएंगे, वो कुर्बानी के लिए जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद पेट भर के खाइए, 2 दिन की कसर निकाल दीजिए, जम के खाने का, खूब सोने का, आराम से सोने का। फिर उसके बाद कंकरियां मारने जाना है शैतान के, बड़े शैतान को। 3 शैतान है वहां पर। शैतान का मतलब मुलाकात होगी। शैतान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप तो बहुत बेहतर है, एक बार से आप आ गए, इस साल के आप भी हज हो गए क्या? उसके बाद नहीं, उस जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहब से फरमाया था कंकरी मारो इसको। उन्होंने एक जगह मारा, फिर कम वक्त उसने दिखाई दिया वहां मारे, फिर किसी तरफ। तो इसलिए आज वहां पर अब दीवार बना दी गई है, उसके ऊपर बड़े बड़े सुकून बनाए गए हैं। अब कंकरियां मार रहे हैं वहां पे। कैसे? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रहमन लिशैतान वलिल रहमान। उस दिन सिर्फ एक शैतान को कंकरी मारना, बड़ा शैतान बोलते उसको। क्या बोलते? छोटा, मधुआ, बड़ा। 3 शैतान अलग अलग की बताते हैं। लहान, महान और बीच में का छोटा, बड़ा, ऐसा शान। आरी नवाज में अब उसको मारना कंकरियां। अब उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, मिना में आ जाएंगे। वहां आने के बाद जो कुर्बानी करना है मुअल्लिम के जरिए से करा दीजिए, मदरसे सहूलतें वहां पे करा देना और करा देना इस तरीके से। जब हमको मालूम हो जाएगा कि हमारी तरफ से कुर्बानी हो चुकी, अब होने के बाद अपने सर के बाल निकाल लेंगे। मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफून। अपने सर के बाल निकाल लेना ज्यादा अच्छा है, कम कराने के बनिस्बत। 3 मरतबा उनके लिए रहमत की दुआ मांगी गई है। तो पहले हो जाएगी वहां पर इस तरीके से कंकरियां मारेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी करने के बाद अब यह होगा कि अपने सर के बाल और हक निकाल करेंगे। कुर्बानियां किसी के जरिए से हमें कराना जिनके ऊपर हमको एतमाद और भरोसा है, वो करा लीजिए कुर्बानी। अब ये हो जाने के बाद मक्के, अच्छा अब उसके बाद हम अपने कपड़े पहन लेंगे, नहाएंगे, खुशबू का इस्तेमाल करेंगे, अपने सर के बालों को अलहदा करेंगे। अब उसके बाद वहां से आ जाएंगे मक्के मुकर्रमा। मक्के मुकर्रमा आने के बाद अब क्या करेंगे? ये तहे 10 ज़िलहिज्जा, हज का 3रा दिन आने के बाद बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ वैसा ही जैसा इससे पहले गुज़श्ता बताया जा चुका। आज मैं नहीं बताऊंगा, बताने बैठे तो 5 मिनट में वक्त खत्म हो जाएगा। अब वो तवाफ करना है बैतुल्लाह शरीफ का 7 चक्कर। अब ये हो जाने के बाद 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ, उसके बाद फिर सफा और मरवा की साई। अब ये कर लिए पूरा हमारा यह हज अभी अदा हो गया, 10 तारीख को हो गया। अगर उस दिन नहीं अगर आ सके 11 और 12 को मगरिब से पहले पहले 7वां चक्कर हमारा हो जाना चाहिए। अब ये हो गया तवाफ ज़ियारत। फिर उसके बाद आ गए हम मिना के अंदर आ गए। अब आने के बाद अब 11 तारीख को, अच्छा जब गुज़श्ता कल जो 10 तारीख को पहली कंकरी जब मारे हमने शैतान को, वहीं पे हमारा तलबिया खत्म हो गया, वो तलबिया खत्म हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद मिना में जब आएंगे वहाँ पे आराम कीजिए, खाना पीना किसी तरीके से 9 तारीख से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द तकबीर तशरीफ पढ़ना है। हर नमाज के बाद 1 मरतबा बुलंद आवाज से, ये होगी तकबीर तशरीफ। अब मिना में जब हम आ जाएंगे, कंकरियां मारने के बाद हमारा यमन हो गया, तवाफ ज़ियारत हमारा हो गया, साई हमारी हो गई। अब यहाँ आने के बाद अब कोई काम नहीं है 11 तारीख को, बस जाके 3 शैतान को कंकरियां मारना है।
جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک نمبر سمجھیے، اب یہاں پر 7 کنکریاں ہمارے اپنے بسم اللہ اللہ اکبر رحمن للشیطان اور الرحمن کے بعد ایک کنکری، پھر دوسری تیسری چوتھی ہر مرتبہ دعا، یہ نیت کریں گے، اس کے بعد قبلے طرف منہ کر کے دعا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر آئے، پھر یہاں پر وہی بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد یہ کہہ گئے، بسم اللہ اللہ اکبر رحمن للشیطان اور الرحمن، اب یہ 7 کنکریاں مارنا ہے، پھر دعا کرنا ہے، پھر تیسرے شیطان کے اوپر وہاں پر 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اب یہ ہو گیا ہمارا عمل 11 تاریخ کا، حج کا چوتھا دن۔ اب اپنے پاس قیام گاہ میں آ گئے، وہاں پہ آرام کریے، کھانا پانی سب ہو رہا۔ اب اس کے بعد 12 تاریخ کو پھر دوبارہ جانا ہے، کب جانا ہے؟ زوال شمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد۔ پھر پہلے شیطان کے پاس گئے، وہاں پہ 7 کنکریاں، پھر دعا، اس کے بعد پھر دعا، یہاں پہ کنکریاں مارے، پھر دعا آگے بڑھ کے قبلے طرف منہ کر کے، پھر اس کے بعد وہاں پر تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ اب یہ عمل ہمارا ہو گیا۔ اب اسی طریقے 12 تاریخ کو بھی یہی عمل، تو 3 دن 10 11 12، اب یہ 3 دن کے اندر ہمارے 3 اعمال ہو گئے۔ تو پہلے مینا میں 8 تاریخ کو وہاں پر رہ کر خالی تکبیر پڑھنا ہے، تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ اب اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفات میں ہے، اس کے بعد مزدلفہ کی رات ہے۔ 10 تاریخ کو 4-5 اعمال، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال نکالنا، اور اگر آسانی سے اگر ہو سکے تو اس صورت میں کعبہ شریف پر جا کے طواف کرنا، نہیں کر سکے پھر دوسرے دن کسی دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ کنکریاں وغیرہ مارنے والا یہ عمل روزانہ ہمارا رہے گا۔ اب یہ ہمارے حج کے 5 ایام مکمل ہو گئے۔ سمجھ آئی بات آپ کے؟ آگے نہ بات سمجھ کے نہیں آئی کیا؟ اور شروع کرو قوم پہ جیسے 1:30 بجے تک۔ اب یہ 5 اعمال 5 ہمارے حج کے ہو گئے۔ اب یہ ہو جانے کے بعد اب ہم مکہ مکرمہ کے اندر رہیں گے مدینہ طیبہ جانے تک، اور اس دوران جعرانہ سے یا طائف سے یا اسی طریقے مسجد حضرت عائشہ سے جہاں سے چاہیں گے ہم جتنے چاہیں وہ عمرے کر سکتے ہیں، جتنے چاہیں عمرے کر سکتے ہیں۔ لہذا ان 5 دنوں کے اندر یہ اعمال کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور ہر عمل کو ذوق شوق کے ساتھ اور دیوانہ وار ادا کرنے کا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ایک دیوانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق اور محبت کا اظہار ہے۔ تو یہ اعمال ادا ہو جاتے ہیں تو ہمارا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مدینہ طیبہ جانا ہوتا ہے، وہاں پہ روضہ مبارک پر سلام عرض کرنا، اور اسی طریقے سے وہاں پر بار بار جانا روضہ مبارک کے اوپر، مسجد کے اندر کوئی نماز ادا کرنا، یہ اعمال ہم کو کرتے رہنا ہے ان ایام کے درمیان۔ وہاں پر جس کے پاس جا رہے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں، وہاں 2 سال رہے، 3 میٹھے 4 قسم کی روٹیاں، یہ جو ٹور والے انہوں کھلا وہ باتیں نہیں کرنا، جو پیسے دے دیے ہو گیا۔ اب یہ اعمال ہم کو کر کے آنا ہے، اور آنے کے بعد اپنے یہ اعمال جب بھول گئے ہیں، اب اسی روش کے اوپر ہمارے زندگی کے اندر تبدیلی آ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رونے سے ہم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے، رونے سے ہم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے، دھوئے گئے ایسے کہ بس پاک ہو گئے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ بہرحال گزشتہ میں بتایا تھا حضرات سے کہ ایک شعر کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس کا مصرع آپ کو بتلاؤں گا۔ اب وہاں پر جب شیطان کے پاس گئے کنکریاں مارنی شروع کی وہاں پر، اب اس کے بعد مولانا صاحب آئے، کنکریاں مارے، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب آئے، حکیم صاحب آئے، گردیدار صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، کوئی بات نہیں۔ اب اس نے اندر دیکھا شیطان نے، ارے اس کے اندر تو وہ بھی دکھ رہا جو اپنا ہی کام آدمی ہے، جس سے دن رات ہمیشہ الٹے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، اور اس نے وہاں پر آنے کے بعد بے ساختہ کہہ دیا، اس کو بتا رہ گیا تھا، بتا دے اجنبی آدمی سے اگر کوئی نقصان پہنچا، آدمی کچھ نہیں معلوم ہوتا، اپنے سے پہنچا کے برا لگتا۔ اجنبی نے گالی دے دیا، کوئی بات نہیں، اجنبی نے فون نہیں اٹھایا، کوئی بات نہیں، محبوب نے فون نہیں اٹھایا، آدمی کو تشویش ہو جاتی، سوچتا کہ کیا بات ہوگی، کیا ہے کیا نہیں ہے، ایسا ہوتا۔ اب لائن میں سارے لوگ آ رہے، انہیں آیا، کنکری مارا، مولانا آئے، مفتی صاحب آئے، حافظ صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب آئے، مؤذن صاحب آئے، شیطان بچار کی جگہ پر خاموش، کچھ نہیں، ہاں بھائی میں نے تو ستایا، بہلایا، بہکایا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اتنے میں لائن میں اس نے دیکھا کہ ارے تو اپنا ہی آدمی ہے، انہیں بھی اگر کنکریاں مار رہا، ارے دلاور تو کیا کر رہا ہے، ارے تو بھی مارا، دلاور فرضی نام ہے، کوئی دلاور میرا ہی نام آ جا گیا۔
کس نے کہا حج ادا کرنے گیا تو قوم کا لیڈر کوئی، حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی سنگ باری کے لیے، یعنی کنکر مارنے کے لیے، تو حج ادا کرنے کے لیے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب جب بڑھا، ایک کنکر پھینکنے پہ سنی اس نے یہ صدا، ایک کنکر پھینکنے پہ سنی اس نے یہ صدا، کون لیڈر نے؟ ارے تم تو اپنے آدمی تھے، تمہیں آخر کیا ہو گیا؟ ارے سب مارنے دو، تم کیا کون؟ تو لپڑ بھی کرنا، میرا تمہارا تو ایک ساتھ ہے نا، گٹر کے پیسے کھا گئے، حفصے کے پیسے کھا گئے، سڑکوں کے پیسے کھا گئے، نلوں کے پیسے کھا گئے، ارے تم تو اپنے آدمی تھے، تمہیں آخر کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ بابا تم نے کنکریاں مارنے، بہرحال یہ بولنا تھا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں شفر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، جو کہ اب یہ اس کا قربانی کا مہینہ قریب ہے، اس لیے ابھی ہم نے جو بیان کو موقوف کیا جا رہا ہے، ورنہ مدینہ طیبہ کے احکامات بیان کرنے تھے، اس کو رہنے دیا جاتا ہے۔ آئندہ سے انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کے احکامات بیان کیے جائیں گے۔ چلیے مزہ ہو جائے گے، سنت پڑھ لیں۔